کیا آپ اداس ہیں، پریشان ہیں؟ کیا آپ سخت مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ کا سہارا کوئی نہیں ہے؟ تو غم نہ کریں، اپنی سوچوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف پھیر دیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کو سب سے بہترین دوست، بہترین سہارا دینے والی ذات، بہترین تسلی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کہ آپ کا رب، آپ کا خالق و مالک ہے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کو دنیا کا سب سے بہترین سہارا کیسے ملتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کی چین و سکون کی تلاش کس طرح پوری ہوتی ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سوچیں، اپنی پریشانیوں کو 10 منٹ کے لیے بھول جائیں۔ رات کے بارے میں سوچیں، کیسا عجیب دورانیہ ہوتا ہے جب سب دنیا والے خود بخود آرام کی ڈیوریشن نیند میں سو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی۔ رات جیسا یہ عجیب پہر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دن کے بارے میں سوچیں، کس طرح تمام دنیا والے مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، رزق کما کر رات گزارنے کے لیے اپنی رہائش پر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی قدرت کا عجیب شاہکار ہے۔ چاند اور سورج کے بارے میں سوچیں، کیسی عجیب مخلوق ہے کہ صرف انسان ہی کے فائدے کے لیے اپنی ڈیوٹی کر کے اللہ کا حکم پورا کرتی ہے، اور ہم انسان ہیں کہ بس گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، ذرا بھی اپنے رب کی رضا کا خیال نہیں کرتے۔ آسمان کے بارے میں سوچیں، کیسے بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت قائم ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں سوچیں، کیسے بڑے بڑی میخیں کیل کی طرح زمین پر نصب کر دیے گئی ہیں۔ غرض آپ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سوچیں گے، آپ کا تعلق اور آپ کی دوستی اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگی، اور آپ کو پھر کبھی بھی تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ سکون اور ریلیکسیشن حاصل کرنے کا یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کرنا ایک بہترین عبادت ہے۔ اس میں غور کرنے سے آپ محسوس کریں گے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو میرے ساتھ بات کر رہی ہے، مجھے دلاسا اور تسلی دے رہی ہے، اور وہی میرا رب ہے، وہی میرا مددگار بن رہا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن اس لیے بنایا کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں، یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سوچ اور فکر سے آپ کی پریشانی کم ہوگی، آپ کو قدرتی طور پر تسلی ملے گی۔ لہٰذا اسی ایک ذات سے دوستی بنائیے، وہی ذات در حقیقت دوستی کے قابل ہے۔ یقین جانیے، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوستی کا مزہ لے لیا تو پھر کبھی بھی گناہ کو ہمارا دل نہیں کرے گا، بلکہ اگر ہم سے کبھی گناہ ہو بھی جائے گا تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ گناہ ہم پر ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہے، اور ہمیں خود پر بوجھ کی طرح محسوس ہوگا، اور اس طرح سے اس ذات کی دوستی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتے چلے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو انسانوں کے بجائے انسانوں کے خالق اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، ہمارے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اگر آپ در حقیقت سکون چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کے بارے میں سوچیں۔ تو چلیے آئیے کوشش کرتے ہیں، پریشانی کے باوجود اپنی سوچوں کا رخ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح کائنات میں غور کرنے کی طرف لگاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اپنے رب کی قدرت میں غور و فکر سے اپنی پریشانیوں کو دور کریں گے، اور اس سے دوستی بنا کر اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں گے۔ پھر آپ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی کسی انسان کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا تمام مخلوقات کے رب کے ساتھ گہرا تعلق جو بن جائے گا، تو اب ہم سکون محسوس کریں گے، اور ایسا لگے گا کہ کوئی بہت بڑی طاقت آپ کے پیچھے کھڑی ہے جو آپ کو دلاسا دے رہی ہے، جو ہر مشکل میں، ہر آسانی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تب آپ کبھی بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گے، تب آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے وہ آلریڈی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو چلیے آئیے
آج سے ہی اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستوں، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔